اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، الٹے ہی چار چلتے ہیں دیوان بان عشق، الٹے ہی چار چلتے ہیں دیوان بان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ رجب المرجب کا بابرکت اور اثر والا مہینہ ہمارے افراد کے درمیان چل رہا ہے. اپنے وقت کے رفتار سے منزل مقصود کی طرف روان ہوا. اس بابرکت مہینے میں اللہ کے ایک ایسے محبوب بندہ جس کو پوری دنیا خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اس بڑے ہستی کی جو اس سے کسی مہینے کی 6 تاریخ کو ہوتی ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو اپنے موضوع کا انتخاب کیا. خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے، نہ کچھ ڈر ہے، نہ کچھ حزن و ملال ہے. اللہ کے ولی ہوتے کون؟ ہم تو اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، ان کے روضے پر جا کر ہم ان کی فیضان کو حاصل کرتے ہیں، مگر یہ تو سچ میں اللہ کے ولی ہوتا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے: میرا جو بندہ ہوگا، جو میرا محبوب بندہ ہوگا، اس کو دنیا کی کسی خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، دنیا کی خوف اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا ہے. اگر جس کے دلوں میں میری خوف ہوگی وہ دنیا والوں سے ہرگز نہیں ڈرتا. وہ اللہ تعالیٰ جس کے دلوں میں میری خوف ہوگا، جس کے دلوں میں دنیا کی خوف نہیں ہوگا، وہ میرا محبوب بندہ ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے. ماحول ایسا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہوا نظر آتا ہے. آج مارکیٹ میں دیکھ لیا جائے، ایسے ایسے پیر ڈھونڈتے ہیں کہ انسان کا مرید ہو جائے تو ایمان کرتے ہوئے پڑے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دور جب پیروں سے دیکھ کر پیو، جب کوئی پیر کو پکڑو تو دیکھ کر پکڑو کہ پیر شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا عمل ہے یا نہیں ہے. یہ پیر رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جس پیر کا ہم مرید ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا خاصیت ہے، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے جس کا ہم مرید ہیں. مرید ہونے سے پہلے ایک مرید کو یہ ہونا چاہیے، اور جس پیر سے ہم مرید ہو رہے ہیں، جس کا ہم بیعت کر رہے ہیں، اس کو ہم کو پہچاننا اور جاننا ضروری ہے. آنکھ بند کر کے مرید نہیں ہوا جاتا. مرید ہونے سے پہلے پیر کی پہچان ہوتی ہے، اور پیر کی پہچان سے پھر مرید کی پہچان ہوتی ہے. جب پیر ہی 2 نمبر ہو تو مرید 2 نمبر ہوگا. جب پیر 1 نمبر ہو تو مرید بھی 1 نمبر ہوتا ہے. آج ایک خواجہ بندر ولی جو باہر سے آیا ہو اور ہندوستان کے سرزمین پر ایسا حکومت جمایا ہے، آج ہم 800 سال سے حکومت کر رہا ہے. پیر ہو تو 1 نمبر ہو، مرید ہو تو 1 نمبر. پیر کا خواجہ، خواجہ کا نواز، مرید ہو تو شہباز احمد خان. اسی لیے کہا جاتا ہے پیر اور مرید یہ بہت بڑی کنسیپٹ ہے. اسی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سمجھا پا رہے ہیں کسی کو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ میرے بندوں کو کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرا بندہ ہوگا، جو میرا محبوب
کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی جنگ لڑی گئی نہیں، پھر بھی ہندوستان کو پکڑ گئی۔ تو خواجہ غریب نواز نے یہ سبق کیا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دنیا داروں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے بتا دیا ہم آئے تھے 40 لوگ مگر پورے ہندوستان کو میں نے ایسا کنٹرول کیا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ تب ہندوستان پوری دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے اسلام سبحان اللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ روضہ رسول سے بھیجا جا رہا ہے، کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو پتا ہندوستان کا سرزمین پر۔ اور میں خواجہ غریب نواز کے واقعہ بتا دوں گا۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے دہلی کی سرزمین پر، دہلی کی سرزمین سے خواجہ غریب نواز پیدل چلے اپنے 40 مریدوں کے ساتھ کہاں آئے؟ اجمیر شریف۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 40 مریدوں کے ساتھ دہلی سے چلے ہیں پیدل، اور آنے میں یہاں 7 دن لگ گیا۔ اور تاریخ میں مورخین یہ بات لکھتی ہے، تحریر ہے کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز دلی سے اجمیر کے لیے چلے تھے تو 7 دن لگے تھے آنے کا اجمیر شریف، مگر یہ 7 دن کے اندر میں خواجہ غریب نواز نے 7,000 کافروں کو کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے خواجہ غریب نواز ایسے نہیں کہا جاتا۔ خواجہ غریب نواز ولیوں کا شہنشاہ، تمام ولیوں کے ہندوستان کے تمام ولیوں کا سردار ہے، وہ ہندوستان کے تمام ولیوں کا شہنشاہ ہے۔ تو خواجہ ابن ولی جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے ان کا وہ صفات ہے، آج انہیں کی مناسبت سے میں نے آئے کریمہ پڑھی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پیر کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرا بندہ ہوگا اس کے اندر مجھے بھی چیز نہیں پائی جائے گی، ضرورت کے مطابق ہوگی، ضرورت سے زیادہ نہیں پائے گی، دنیا والوں کو خوف کی نظر نہیں پائے گی۔ پروردگار عالم یہاں تو ہر کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم دنیا والوں سے نہیں کرتے ہیں، دنیا کی لالچ نہیں کرتے ہیں، ایسے عشرت نہیں کرتے ہیں، ہم دولت نہیں چاہتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو پرہیزگاری حاصل کرتا ہوگا، جو تقویٰ حاصل کرتا ہوگا، جو اپنی پیشنیوں سے میری بارگاہ میں جھکاتا ہوگا، جو رات کو قیام کرتا ہوگا، وہی میرا محبوب بندہ ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا دوست ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ولی کی خاصیت ہے۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو کھڑا کرتا ہو اور دین کا صاف و صفات ہوتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا ہے، بڑا مال رکھنے سے، بڑا ٹکیاں پہننے سے، انگوٹھی پہن لینے سے ولی نہیں ہو جاتا ہے۔ ولی کی خاصیت ہوتی ہے، ولی کی کچھ کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ چیز کو دکھا جاتا ہے۔ ولی وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ولی کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہے جو دن بھر لوگوں کو ٹھگتے رہتا ہو، پیر کے نام سے عورتوں سے ملتا ہو، یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کام کرتا ہے وہ پیر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ پیر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہاری آزمائش ہو، جس میں آزمائش میں جو کامیاب ہوگا وہی عزت والا ہے، وہی بخشش والا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، کہا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہو، جو شریعت کے مطابق چلتا ہو، اسی کا عمل اچھا ہے، اسی کا فعل اچھا ہے، اسی کا کردار اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ولی کی پہچان کرو۔ تم کسی ولی سے مرید ہو رہے ہو، اس ولی کو پہچانو، اس ولی کو سمجھو۔ یہ ولی آئے تو آئے کہاں سے، یہ ولی بنے تو بنے کیسے، اس کو خلافت کہاں سے ملی ہے، یا خاندانی خلافت ہے، یا سادات ہے، یا اہل بیت اطہار۔
ولی کی پہچان ہوتی ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے، کہا گیا کسی شاعر نے کہا کہ میں نے اس اشعار کو پڑھا، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی وہ ہوتا ہے جن کے دلوں پر منگا چل جائے منگوں کی جھولی کو بھر دے، وہ ولی ہوتا ہے، ان کے در سے کوئی منگا خالی نہیں جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ اپنے میرے اس محبوب بندے کے ذریعے سے میرا جو بندہ ہے وہ سیدھے راستے پر چلے۔ اللہ کا محبوب بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی سروں کو کھم کرتا ہے، اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہے، جو رات میں قیام کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو تقویٰ حاصل کرتا ہے، جو پرہیزگاری حاصل کرتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی اپنے پیر سے مرید ہو تو پیر سے تو ضرور اسی سلسلے میں سب پوچھا کرو کہ پیر آیا تو آیا کہاں سے، پیر بنا تو بنا۔ اتنی بڑی بات چھوٹی بات نہیں ہے، پیری مریدی بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی غلط پیر کا دامن آپ پکڑ لیے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، اگر کسی اچھے پیر کی دامن کو آپ پکڑ لیے آپ کی قسمت جو بگڑی ہوئی ہے وہ قسمت سبقہ ہو جائے گا۔ یہ ولی کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم اگر بندے میں کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوگی مولا تمام سامعین کو گواہ بنا کر بالخصوص پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر تو میں استغفار کرتے مولا استغفر اللہ ربی